السلام علیکم۔ آج کل عرب کے بہت سارے کنٹریز ہیں دنیا میں۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں عرب لوگ ہیں، اسی طرح UAE میں عرب لوگ ہیں، یمن میں عرب لوگ ہیں، عمان میں عرب لوگ ہیں، قطر کو آپ دیکھ لیں، یہاں پر عرب لوگ ہیں۔ پھر آپ اگر اوپر جائیں گے نارتھ سائڈ پر تو جارڈن میں عرب لوگ ہیں، اسی طرح فلسطین میں جو ہے وہ عرب لوگ ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ جو سیریا ہے وہاں پر عرب لوگ ہیں، لبنان میں ایک بڑی تعداد میں عرب لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نارتھ اس پر آتے ہیں، نارتھ افریقہ میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ شروع کریں پہلے ایجپٹ میں عرب لوگ آباد ہے، اس کے بعد لیبیا میں عرب لوگ آباد ہے، ٹونیشیا میں عرب لوگ آباد ہے، الجیریا میں عرب لوگ آباد ہے، اور اگر آپ اس سائڈ پر جائیں گے جو لاسٹ کنٹری ہے موروکو تو وہاں پر عرب لوگ آباد ہے۔ نیچے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے عرب کے کنٹریز ہیں جدھر عرب لوگ آباد ہیں۔ اچھا، جب ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو رہے تھے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو رہے تھے، تو جو عرب کنٹریز آج آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم عرب کے لوگ صرف عربین پیننسولا کے اندر موجود تھے، مطلب کہ صرف جزیرہ نما عرب جو کہ آج سعودی عربیہ ہے، تو یہ عرب لوگ صرف یہاں پر رہتے تھے، اس کے باہر عرب کے لوگ موجود نہیں تھے۔ مثال کے طور پر آج جو ایران یا عراق ہے تو یہاں پر اگر دیکھی جائے، یہاں پر زیادہ تر پرشین تھے، کیونکہ یہاں پر پرشین امپائر تھا، ایک سسینٹ امپائر تھا اس ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو رہے تھے، تو یہ پرشین امپائر کے انڈر تھا یہ سارا ایریا، تو زیادہ تر یہاں پر پرشین لوگ تھے، کرسچن تھے، زوراسٹرینس تھے، یہاں پر عرب لوگ تھے لیکن بہت چھوٹی تعداد میں تھے۔ اس کے علاوہ سیریا کی بات کی جائے، آج کل جو فلسطین اور اسرائیل اور جارڈن اور سیریا اور لبنان بہت سارے کنٹریز ہیں سعودی عربیہ کے اوپر، 4-5 کنٹریز ہیں۔ اس ٹائم یہ ایک ہی علاقہ تھا سیریا جسے شام کہا جاتا تھا، اور یہ بائزنٹائن امپائر جو رومن امپائر تھا تو اس کا یہ ایک پروونس تھا، کافی رچ پروونس تھا، تو یہاں پر عرب لوگ آباد تھے لیکن چھوٹی تعداد میں آباد تھے، ان کے کچھ قبیلے تھے۔ بحیثیت مجموعی اگر بات کی جائے تو یہاں پر گریکس تھے، آرمینینس تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی رومن تھے، لیبیا میں بھی رومن تھے، اور یہ سارا علاقہ جو تھا یہاں یہ سارے رومن کے پروونسز تھے، اس سے پہلے یہ گریک کے پروونسز تھے، تو یہاں پر عرب کے لوگ زیادہ تر نہیں تھے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں ان ایریاز میں میجورٹی جو ہے وہ عرب لوگ آباد ہے۔ 632 سے پہلے ان ایریاز میں عرب لوگ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان سارے ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے، اس سے پہلے یہاں پر عربی زبان بھی نہیں تھی، عربی زبان صرف عرب کے اندر بولی جاتی تھی۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ریولوشن ہوئی تھی، تو وہ یہ تھی کہ 632 سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں، تو ان دو جو رولر تھے تو ان کے ٹائم میں مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم پرشین جو آج کا عراق، ایران، یہ والے علاقے ہیں اوپر خراسان تک، اور اس کے علاوہ جو سیریا ہے تو یہ سارے علاقے، تو فرسٹ ٹائم یہ والے علاقے یا ایجپٹ کی بات کی جائے تو فرسٹ ٹائم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں مسلمانوں نے ان ایریاز کو فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر مسلمان یا عرب جو تھے وہ موجود نہیں تھے، عرب کے کچھ چھوٹے موٹے قبیلے تھے لیکن وہ مائنورٹیز میں تھے، اکثریت میں وہ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں فرسٹ ٹائم انہوں نے سیریا کو فتح کیا تھا، اگرچہ وہ جب انہوں نے اٹیک انویژن کا آرڈر دیا تھا تو انویژن جاری تھا کہ اسی دوران پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو پھر وہ انویژن، وہ اٹیک، یہ سیریا پھر مکمل ہوتی ہے اور ان کے ٹائم میں پھر مکمل قبضہ وہ کرتے ہیں۔ سیریا علاقے کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ گریک امپائر جو بائزنٹائن امپائر تھا، ہیریکلیس ہے اس کے انڈر تھا،
اور ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں خراب ہوئے تھے، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر ایک ویسل اسٹیٹ تھا غسانت، تو اس کی طرف انہوں نے ایک اپنا ایمبیسڈر تھا، آئی تھنک حارث بن عمیر ان کا نام تھا، تو جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس کو کسی نے قتل کیا تھا، اور جس رولر نے قتل کیا تھا تو اس کو سپورٹ کرنے والا ہیریکلیس تھا بائزنٹائن امپائر، جس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں ایک جنگ ہوئی تھی، بیٹل آف متہ، جو کہ آپ اگر میرے پچھلے ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں اویلیبل ہے۔ تو اس جنگ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں مسلمان اور گریک کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ پھر اگر بات کی جائے تو تبوک ایک جنگ ہوئی تھی، ان کے درمیان ہوئی تھی، لہٰذا فرسٹ ٹائم کنفرنٹیشن بائزنٹائن رومنز اور مسلمانوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں ہوئی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں یہ ایریا جو تھا ان کے درمیان کچھ ڈسپیوٹس چل رہے تھے فردر، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے ایک لشکر بنائی جس میں حضرت خالد بن ولید تھا، یزید تھا، یزید یہ ابو سفیان کا ایک بیٹا تھا، اس کے علاوہ امیہ وہ کیا تھا، ابو سفیان کا جو بیٹا تھا تو وہ تھا اس کے انڈر، اور بڑے بڑے لیڈرز تھے، تو یہ فرسٹ ٹائم اس ایریا پر گئے تھے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری سائڈ پر جو پرشین امپائر ہے، تو پرشین امپائر یہ آج کل جو ایران عراق والے علاقے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا امپائر تھا۔ یہ امپائر انڈس سے لے کر اور اس سائڈ جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو بحرین کا علاقہ تھا، یہاں پر یہ پھیلا ہوا تھا۔ اچھا، عراق جو تھا ایک اپر عراق تھا اور ایک لوور عراق تھا۔ جو اپر عراق تھا تو وہ اوپر ایک ماؤنٹینیس ٹریک تھا، اس میں دو جو تھے وہ دریابی تھے، یوفریٹس اور ٹریگرس۔ اچھا، اس کو مسلمان الجزیرہ کہتے تھے اس ٹائم۔ اور جو نیچے والا علاقہ ہے جو آج جو عراق کنٹری ہے، تو یہ ان کا ایک پروونس تھا، اس کا جو کیپٹل تھا وہ المدین تھا، اور اسے مسلمان اس ٹائم چلڈیا کہتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر کچھ عرب ٹرائبس تھے، ان کے اور پرشین کے درمیان کچھ اسکرمشز ہوتے تھے، کچھ ڈسپیوٹس وغیرہ چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے تھے، جن کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں انہوں نے یہاں پر خالد بن ولید اور کچھ اور مسلمانوں کو پھر بعد میں ان کو بھیجا، ایکسپیڈیشن بھیجی، اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کی۔ لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے ٹائم میں پھر مسلمانوں نے اس والے ایریا کو، عراق کو، انہوں نے پھر بیٹل آف قادسیہ کہا جاتا ہے، تو بیٹل آف قادسیہ میں پھر مسلمانوں نے اس ایریا کو قبضہ کیا۔ تو یہ کچھ فتوحات جو تھے وہ فرسٹ ٹائم شروع ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں۔ فرسٹ سیریا میں انہوں نے مسلمانوں کو بھیجا تھا، پھر پرشا کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ردہ وارز وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ہوئی تھی۔ ردہ وار مینس کہ جو اپوسٹسیز وار تھی، جو بغاوت کیا تھا قبائل نے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کا ٹائم زیادہ نہیں تھا، 32 سے لے کر 34 تک تقریباً کچھ ہی سال ان کا ٹائم تھا، تو اسی وجہ سے ان کا ٹائم زیادہ نہیں تھا، 3 سالوں پر مشتمل ان کا ٹائم تھا۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کے ٹائم میں پھر مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات کی، جو کہ پھر ہم حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں پھر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو میں اس پر بھی بنانا چاہتا تھا، چونکہ اب ہم سیزن 2 کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنٹلی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو میں ان کے ٹائم میں جو فتوحات ہوئی تھی تو یہ اس کے متعلق کچھ انفارمیشن تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔